جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انصری، مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اچھا مولوی صاحب، میں گزارش کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ سنیں دیگر ساتھیوں کو بھی ذرا ایک دفعہ سلام کر جی دیں، تو اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی غلام مرتضیٰ صاحب ہے اوپر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جری اللہ بھائی آپ کو بھی اور ویلکم کہتے ہیں آپ کو بھی ہمارے استاد کی براڈ کے اوپر. ٹھیک ہے جی اچھا جی بات کریں جری اللہ صاحب. جی بہت شکریہ. اچھا محمد دین شہر صاحب، میں گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ ماشاء اللہ عالم دین ہیں تو گفتگو کے دوران آپ ہی بات کریں، کوئی اور دوسرا بندہ مائک نہ کھولے، یہ آپ سے التماس ہے. امید ہے کہ ایسے انشاءاللہ ہوگا. اچھا کیونکہ پہلے دفعہ میں آپ کی ابراڑ پہ آیا ہوں تو اس لیے ادب کا اور تہذیب کا جو ہے وہ ماحول برقرار رہنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کمنٹ سے کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جو بندہ مرضی لکھتا رہے، لیکن پھر بھی آپ سے التماس کروں گا کہ اگر کوئی بدتمیزی یا بدزبانی کرے تو گزارش یہ ہوگی کہ آپ اسے میوٹ کر دیجیے گا، یا کوئی اور اگر ماڈریٹر موجود ہو تو اسے وہ میوٹ کر دے. اچھا اس میں مفتی صاحب، مولوی صاحب، میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے. آپ نے منکرین ختم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے اس میں جماعت احمدیہ کا ذکر کیا ایک. دوسرا آپ نے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ جماعت احمدیہ کی کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی ایک بات امت مسلمہ سے ہٹ کر ہے، یعنی بالکل ہی وہ اس سے منحرف ہو گئے ہیں، ان کا اپنا کوئی مذہب ہے، اپنا کوئی دین ہے، اپنا کوئی فرقہ ہے. لیکن جب ہم فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دیوبندی اور وہابی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سونے آپ نے ختم نبوت پر بات کرنی ہے وہ کریں. جی میں نے جو ٹاپک دیا آج کا، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں نے کہا الگ امت ہے قادیانی، ختم نبوت کے منکر. اس پر اگر بات کرنی ہے تو آپ بات کریں، اس پر بات پھر کسی دن کریں گے. آج جو ہمارا موضوع ہے اسی پر بات کرنی ہے. جی ختم نبوت کے اوپر ہی بات کر رہا تھا میں. مولوی صاحب ختم نبوت کے ساتھ ہی منسلک کر رہا تھا کیونکہ میرے سامنے کتاب حسام الحرمین بھی ہے، اس میں ختم نبوت کا بھی موضوع ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بعد زمانہ نبوی کو نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہے جائے کہ کسی اور معاصر میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی نبی تجویز کیا جاوے. اب یہ جو عبارت ہے، اس عبارت کے اوپر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں سے انہوں نے فتویٰ لگوایا علماء سے، اور 200 علماء کے انہوں نے فتاوی جات بھی لگوائے ہیں، اور کہا کہ چونکہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے سرین خلاف ہے اور جو ان کو اپنا رہنما اور پیشوا مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے. من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر. یہ بھی جو ہے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ ان باتوں کو اون کرتے ہیں، یعنی ختم نبوت کا منکر ہمیں تو آپ مانتے ہیں، کہتے بھی ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے. تو جو اعلیٰ حضرت نے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے قاسم نانوتوی کو لکھا ہے اور پوری دیوبندی جماعت کو لکھا ہے جو اس تحریر کو اون کرتی ہے اور ان کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتی ہے، آپ بھی ان کو اپنے اعلیٰ حضرت کے مطابق ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی میں نے آج کا جو ٹاپک پیش کیا تھا کہ آپ کا خدا الگ، آپ کا نبی الگ، اس پر آپ بات نہیں کر رہے. آپ اور طرف لے کے آپ ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، فرقوں میں الجھاتے ہیں، یہ فرقہ وہ فرقہ. جو بات میں نے کی ہے آپ اس پر کسی اور دن بات ہو جائے گی جب وہ ٹاپک ہوگا. آج جو ٹاپک جس پر بات ہو رہی ہے اس پر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. میں نے کہا کہ آپ کا خدا الگ ہے، آپ کا نبی الگ ہے، آپ کی کتاب الگ ہے، آپ کا ایمان کا کنسپٹ الگ ہے. کوئی ایک چیز نہیں ہے جس میں آپ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہوں، بلکہ الگ اعلان آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، مسلمانوں کا نبی اور ہے، ہمارا نبی اور ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیسے آپ کا یہ دعویٰ مان لیا جائے؟ آج اس پر بات ہو رہی ہے، اگر اس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ جی محمد دین شاہ صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ بڑے اطمینان سے اور محبت سے بات سنتے ہیں، لیکن باقی جو آپ کے غالباً ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں وہ بھی آپ کے غالباً شاگرد ہیں، لیکن وہ اتنے وہ یہاں موجود نہیں میں کوئی اور بات کروں گا، میں کوئی اور بات کروں گا کہ آپ بڑے اطمینان سے اور محبت سے بات سنتے ہیں، یہ آپ کا اعجاز ہے۔ جو اعجاز کسی کو ہو وہ اس کے منہ پہ تعریف کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے ایک اور جملہ جو ہے وہ منہ سے بیان فرمایا ہے کہ خدا الگ ہے، لیکن جب میں فتاوی رضیہ پڑھتا ہوں تو اس میں دیوبندیوں اور وہابیوں کے خدا کو بھی الگ کہا گیا ہے، اور ساتھ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ خسرا بھی ہے، وہ ناٹ کی طرح مفعول بھی بن جاتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، اس کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے۔ باقاعدہ موضوع یہ ہے کہ دیابنا کا خدا، قادیانیوں کا خدا، وہابنا کا خدا، شیعوں کا خدا، نیچریوں کا خدا، باقاعدہ یہ 15ویں جلد میں پوری تحریرات موجود ہے۔ مجھے الوگ کریں گے تو میں آپ کو یہ جو ہے وہ حوالہ بھی دے دوں گا اور وہ پڑھ کے بتا دوں گا، ضرور آپ نے پڑھا ہوگا۔ دوسری بات، آپ نے چونکہ ختم نبوت سے مختص ایک بات بیان کی ہے، مخصوص کی ہے، تخصیص کی ہے، اس لیے میں نے حسام الحرمین کا بالخصوص آپ سے تذکرہ کیا ہے کہ حسام الحرمین میں ختم نبوت کے حوالے سے ہی وہ تحریر پڑھی گئی ہے۔ اگر تو آپ یہ درست مانتے ہیں کہ جو بعض زمانہ نبوی کو نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ پڑے گا، اگر تو یہ تحریر اور عقیدہ درست ہے تو بیان فرما دیں، اگر درست نہیں ہے اور ختم نبوت کے صریحاً مخالف ہے تو وہ بھی بیان کر دیں، تاکہ پتہ لگے کہ امت محمدیہ میں جماعت احمدیہ صرف نہیں ہے، جو امت محمدیہ میں دیوبندی اور وہابی بھی نہیں ہے۔ مجھے کم از کم پتہ لگے کہ مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ بفرض مال میں نے وہ پوسٹ بھی لگائی تھی۔ آخری بات کر کے صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ایک میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اگر میں احمدیت چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر میں جماعت احمدیہ، یہ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے، آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا، آپ کے ماشاءاللہ کافی مطالعہ ہے، آپ کا کافی تجربہ ہے، میری عمر سے زیادہ آپ کا تجربہ ہوگا، اس میں آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ جماعت احمدیہ کو ترک کرتا ہے تو وہ دیوبندی ہوگا، وہ وہابی ہوگا، وہ بریلوی ہوگا، وہ شیعہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم ان سارے فرقوں کو یک نظر پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہر ایک فرقہ دوسرے فرقوں کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، اور ما انا علیہ و صحابی کے تحت ایک دوسرے کو جہنمی بھی مانتا ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ اور موقف بھی ہے، تو اس میں ذرا روشنی پلیز ڈال دیجیے۔ جی اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر میں قادیانیت چھوڑ دوں، پھر ہے تو موضوع سے ہمارے سے ہٹ کر، لیکن میں بات کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر میں قادیانیت کو چھوڑ دوں تو میں کدھر جاؤں، کس کو مانوں؟ اس حوالے سے آپ کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جب تک انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، الٹے سیدھے دعوے نہیں کیے تھے اور وہ اسلام سے نہیں نکلے تھے، اس وقت تک وہ جس عقیدے پر تھے، جو ان کا نظریہ تھا، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، تو آپ وہ اپنا لیں، آپ کے لیے یہی راستہ ہے۔ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہ روحانی خزان جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 737 ہے۔ جی میں نے پڑھی۔ اس کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا، آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ اگر قادیانیت کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تو آپ جو بھی اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے اس میں آپ چلے جائیں۔ اس میں نہ بریلیت ہے نہ دیوبندیت ہے، انہوں نے اہل سنت والجماعت کہا ہے۔ یہ ایک حوالہ نہیں ہے، 20 حوالے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے، تو آپ کے لیے یہ بالکل آسان مسئلہ ہے۔ آپ قادیانیت چھوڑیں تو آپ اہل سنت و جماعت میں چلے جائیں۔ زبردست، جزاک اللہ خیر صاحب، بڑی پیاری بہترین بات کی۔ یہ وہ انہوں نے یہ تقریر جو بیان فرمائی تھی، یہ انہوں نے اپنے مجموعہ اشتہارات میں بھی بیان کی ہے، اور یہ 1891 کی بات ہے، اور یہ انہوں نے اہل حدیث علماء کے سامنے رکھی تھی، اور جو ابھی آپ نے اقتباس پڑھا ہے یہ بھی محمد بشیر بھوپالی اور باقی لوگوں کے سامنے جو اہل حدیث تھے ان کے سامنے اپنا یہ مقدمہ رکھا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو درست مانتا ہوں،
ان کے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت کے عین مطابق مانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس میں اہل سنت و جماعت کو تو ویسے ہی نکال دیا، کیونکہ جو بریلوی ہیں وہ تو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، والجماعت تو وہ کہتے نہیں ہیں. میرے پاس بے شمار کتابیں موجود ہیں. سنیں، لفظی باتوں میں نہ پڑھیں. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. میں بتا دوں اسلام ہے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس پر بات کریں کہ وہ اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کر ان کے جو سابقہ جو ان کا مذہب تھا اس پر چلے جائیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. اب یہ جو مرزا صاحب نے بات بیان کی، دیکھیں وہ تو میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں اور آپ بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بات کن کو کہی تھی. میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ یہ انہوں نے اہل حدیث علماء کی اور لوگوں کے سامنے رکھی تھی، جس میں بریلویت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ خود مانتے ہیں کہ آپ اہل سنت، سن لیں میری بات، پلیز سن لیجیے پھر بولیے گا، کہ اہل سنت والجماعت بریلوی اپنے آپ کو نہیں کہتے، وہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور ان کی ایک کتاب ہے ہمارا اسلام، جو کہ آتھنٹک کتاب ہے بریلویوں کی، آپ بھی اس کو مانتے ہیں. اس میں خلیل اس کو کلمہ پڑھائیں، مسلمان کرے گا اپنے نہیں. چلو بولنے دیں. غلام مرزا صاحب خاموش ہوں پلیز. جزاک اللہ سیالوی صاحب. بہت شکریہ سیالوی صاحب، تھینک یو سو مچ. اچھا جی سیالوی صاحب، اس میں آپ دیکھیں، آپ خود یہ بات مانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ بریلوی ہیں، اور اہل سنت والجماعت دیوبندی بھی خود کو کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت اہل حدیث بھی خود کو کہتے ہیں. اب میں پھر کنفیوز ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ان دونوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا ہے، بلکہ اہل سنت سے تو درکنار اسلام سے خارج قرار دے کے ان کو جہنمی بھی کہا ہے. من شک فی کفری و عذابی فقط کفر. اب میں پھر یہی سوال کروں گا، مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، اور وہ جو آپ ما کان و ما یکون کا جو علم رکھتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، اور یہ ایسے عقائد و نظریات جو اکثر بریلویت کے عقائد و نظریات ہیں، میں ان کا پرچار جو ان کو نہیں مانتا، تو پھر بھی میں ان کو جو ہے وہ کیا نام ہے مسلمان نہیں ثابت ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی طور پہ لکھا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، کہ جو ان کے کفر میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے. یعنی مجھے مسلمان ہونے کے لیے دیوبندیوں اور وہابیوں کے کفر میں شک نہیں کرنا. اگر میں شک کروں گا تو اتنے بڑے جید عالم دین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کے نزدیک میں پھر بھی مسلمان نہیں ہوں. انہوں نے پھر بھی مجھے کافر قرار دیے، حتیٰ کہ وہ یہ لکھتے ہیں، وہ اپنی کتاب عرفان شریعت میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی اتنے زیادہ کافر و مرتاد ہیں کہ ان کے ساتھ ہر قسم کا میل جول قطع تعلق حرام ہے. اگر وہ مر جائیں تو ان کو اپنے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے، ان کے مقابر پر جانا حرام ہے، ان کو اپنے قبرستان میں دفن کرنا حرام، ان کے لیے نماز سلام دعا ہر چیز حرام ہے، ہر قسم کا قطع تعلق ان سے جائز ہے. اور یہاں تک انہوں نے ایک بات لکھ کے بات ختم کی ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مسجد میں وہ آنا چاہیں تو ان کو آپ زبردستی دھکے سے باہر نکالیں، اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہو. جی آپ یار یہ بہت ہی بد اخلاق انسان ہے غلام صاحب. اس کو خاموش ہوں تمام احباب، ان کو دیجیے. اگر خاموش ہوں تمام احباب، خاموش ہوں تمام ساتھی، آپ بھی خاموش ہوں. جی غلام مرزا صاحب آپ اس طرح نہ کریں، لیکن میں جری اللہ صاحب سے کہوں گا کہ جو بات ہے اس پر جب آپ بات کو ادھر ادھر لے جائیں گے تو پھر کوئی بولے گا. میں آپ نے سوال کیا تھا کہ میں کیا بن جاؤں، تو میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو پہلے تھے آپ وہی بن جائیں. آپ اہل سنت و جماعت کچھ بن جائیں. مرزا صاحب نے یہ صرف اہل سنت والجماعت نہیں لکھا، کہیں اہل سنت و جماعت لکھا ہے. ہر طرح کے الفاظ ملتے ہیں، تو آپ اس میں چلے جائیں. آپ بریلویت دیوبندیت کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں جب انہوں نے اہل سنت والجماعت آپ کو بتایا ہے؟ آپ تو اس طرف بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ بریلویت دیوبندیت تو بعد میں آئے گی. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، دیوبندی نہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نہ دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جزاک اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے. اچھا مولوی صاحب میں گزارش کروں گا، چونکہ مجھے اس براڈ پہ ایک بندہ ایسا ہے جو انتہائی گندی اور غلیظ گالی نکالتا ہے،
میں گزارش کروں گا کہ دوبارہ ایسی خلطیں مبس نہ ہو اور وہ بیچ میں ٹوکے نہیں. میں آپ سے ادب سے گزارش کروں گا، وگرنہ پھر یہ ایک علمی براٹ جو ہے وہ اب دیکھیں 111 لوگ ماشاءاللہ وہاں پہ سن رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے اور اچھے طریقے سے آپ کو نورانی چہرہ بھی دیکھتے رہیں اور بہترین طریقے سے بات بھی اور عوام الناس کو سمجھ بھی. جزاک اللہ. دوسرا محترم گزارش آپ سے ادب کے ساتھ یہ ہے کہ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت دیوبندی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ حضرت ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، میں جب مکتبہ فکر پڑھتا ہوں بحث تو چھوڑو، آگے چلے کیا پکڑ گئی یہ لوگ ہیں قرآن کے یہودی، ان کو قرآن کے یہودی وہ دیکھیں گالیاں نکال رہا ہے. اب دیکھیں سیالم صاحب آپ کی براٹ پہ مجھے گالیاں. اچھا سیالم صاحب ایک بات بتائیے گا، اسے گاپ کرو پھر آپ کو بھی، آپ نے تو وہی زبان بولی ہے نا. تین دفعہ زیادتی ہوئی ہے نا، ایسے نہ کریں آپ. ہاں تو سچ والے غلام رضا صاحب خاموش رہیں، خاموش ہو. جی گزارش سیالم صاحب یہ ہے کہ جب آپ میری براٹ پہ آئے تھے اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کہ کوئی بیچ میں بولا تھا، انٹرپٹ کسی نے کیا تھا آپ کو؟ اتنا تو ایمانداری سے اپنا ریویو ذرا دیجیے گا کہ جب میری براٹ پہ آپ تشریف لائے تھے آپ کو برابر موقع بھی دیا گیا، میری براٹ پہ کسی تیسرے بندے نے مائک کھول کے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. جی بالکل، میں تمام ساتھیوں کہتا ہوں کوئی نہیں کرے گا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جزاک اللہ. لیکن یہ ہے کہ وہاں براٹ پر میں گیا تو ان سوالوں کا جواب آپ نے کوئی نہیں دیا، آپ بھی کوئی نہیں دیا. نہیں یہ تو آپ کی محبت ہے، یہ تو آپ کی ضرور نوازی ہے کہ آپ محبت سے پیش آتے ہیں، وگرنہ یقین کریں دیکھیے ابھی آپ نے جس طرح خلوص اور محبت اور پیار سے بات کی ہے، میں چاہتا ہوں یہی سلسلہ آگے چلتا رہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا سیالم صاحب گزارش یہ کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی عقائد و نظریات کو درست مانتا ہوں. جی میں نے، ہم کبھی بھی مرزا صاحب کی جو یہ تحریر ہے ہم اس تحریر سے منحرف نہیں ہوتے، ہم ابھی بھی اس کو اون کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو یہ بات لکھی ہے روحانی خزانہ جلد 4 میں اور یہ بند کریں افضل صاحب، آپ مائک میوٹ کریں. جی جلد 4 میں یا باقی کسی جگہ پہ حضور نے یہ بات بیان کی ہے مرزا صاحب نے، تو ہم اس کو اون بھی کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کو ہم ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی جو مرزا صاحب نے بات بیان کی ہے وہ اصل میں کی کیا متعلق ہے، یہ اصل بحث بنتی ہے. لیکن میں نے آپ سے چونکہ یہاں پہ یہ پوچھا ہے، ایک سوال معین کیا ہے، اگر آپ مجھے جواب دے دیں گے تو میری یقین کرے بہت بڑا مسئلہ میرا اور کافی زیادہ احمدیوں کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. مولوی صاحب اگر آپ یہ قول و قول سدیدہ کے تحت جواب دیں گے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی مجدد دین و ملت نے جو فتویٰ دیا ہے اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کا، اسلام سے خارج ہونے کا، دیوبندی اور وہابیوں اور شیعوں کے متعلق، کیا آپ اس فتوے کو اون کرتے ہیں کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں، تاکہ مجھے اہل سنت والجماعت کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو کہ چونکہ یہ تین تو اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، ان کو تو ہو گئے سائڈ پہ رکھ دیں. آپ میرے سامنے بات جائیں گے ایک بریلوی اور بریلویوں سے پہلے جو اہل سنت والجماعت جو گزرے ہیں وہ بات جائیں گے، تو مجھے پھر سمجھنے میں اور سوچنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بڑے نرم گوشہ رکھا ہے یا بڑے اطمینان سے یا بڑے محبت سے بات بیان کی ہے، باقی ساروں کے تو انہوں نے جو ہے وہ کفر کا یا مرتاد کا فتویٰ دیا. جی پلیز. اچھا میں نے اب آپ کو جواب دینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے موضوع پر آنا. آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں تو میں بار بار آپ کو روک رہا ہوں. اب میں جواب دیتا ہوں، آپ نے اس پر پھر آگے نہیں بات کرنی. میں جو جواب دوں گا وہ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے نہ تو تمام مکتبہ جو بند پر فتویٰ لگایا ہے، نہ ہی تمام اہل حدیثوں پر فتویٰ لگایا ہے، اور نہ ہی تمام شیعہ پر فتویٰ لگایا ہے. ان کے وہ لوگ جو جن کی گستاخیاں کتابوں میں موجود ہیں ان کے انہوں نے نام لیے، ان کے بارے میں انہوں نے فتویٰ لگایا ہے. تمام جو دیوبند ہیں ان کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں ہے، تمام اہل حدیثوں کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں ہے، تمام شیعہ حضرات کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ان کو ماننے والے، ان کے بارے میں کیٹاگوریکلی ان کا فتویٰ ہے. تو اس طرح آپ اس چیز کو نہ الجھائیں، میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ نے ایک بات کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو کہہ رہے ہیں میں اہل سنت والجماعت ہوں
یا اہل سنت و جماعت ہوں تو آپ اس کو صحیح مانتے ہیں، ان کے اس فتوے کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا. دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے سارے خلیفے، خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود ہوں، کوئی اور ہو، مرزا بشیر احمد ہوں، وہ تمام مسلمانوں کو کیٹاگوریکلی کافر کہتے ہیں. وہ اہل سنت و جماعت کی کوئی تفریق نہیں کرتے، تمام کو کافر کہتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں آپ اس وقت ان قولوں کا دفاع کرتے، تو کیسے آپ دفاع کر سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، آپ نے ایک جملہ بولا ہے، یہ اکثر میں نے جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان کے منہ سے یہ جملہ سنا ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں. یہ ابھی آپ نے یہ جملہ بولا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ بات اصل میں ہے کیا. جو آپ نے جملہ بولا ہے وہ میں اس کو 100% درست مانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی بھی جگہ پہ یہ بات بیان نہیں کی کہ پوری دیوبندیت کو ہی میں کافر قرار دیتا ہوں، بلکہ انہوں نے جو جملہ بیان کیا ہے، یقین کریں کہ وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سائل نے یہاں بھی کہتی ہے، یہ عرفان شریعت ہے، صفحہ نمبر اس کا 59 ہے، 59. پھر وہی بات میں نے کہا، آپ دیوبندیوں کے نمائندے ہیں، اہل حدیثوں کے نمائندے ہیں، وہ اگر آ کر بات کریں تو ان کی بات بنتی ہے. آپ اپنی بات کریں، آپ کو شرفاتے ہی نہیں ہیں. تو میں جو بات پوچھتا ہوں، اس طرح تو بہت سارے مسائل اور ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن جو بات میں نے پوچھی ہے اس کا جواب دیں. اس پر آپ جواب دینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے شالی صاحب، دیکھیں اب آخری وصیت میں مولانا امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ایک وصیت لکھی تھی. غلام مرتضیٰ صاحب رہ دیو تسی پھر دیکھ لیں شیلوی صاحب، آپ استاد بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں. جزاک اللہ، تھینک یو. مجھے آپ سے یہی امید تھی شیلوی صاحب کہ آپ اس کو ریموو کر دیں گے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اچھا نہیں، لیکن وہ بھی آپ تنگ پڑ جاتے ہیں ایک ہی چیز کو جب بار بار آپ دہراتے ہیں، تو وہ اسی بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اب چھوڑ ہی دیں. شیلوی صاحب دیکھیں، آپ ماشاءاللہ فہم رکھتے ہیں علم کا، عالم دین ہے، محبت بھی ہے، پیار سے بات کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی پیار سے ہی بات کریں گے، اور اپنی عوام کو بھی یہ بتائیں گے کہ اختلاف بے شک رکھیں، ہمیں مسلمان نہ سمجھیں، ہمیں مسلمان نہ کہیں، نہ جانیں، لیکن تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں. یہ آپ ضرور ان کو نصیحت کیجئے گا تاکہ ایک عوام الناس میں بیداری پیدا ہو. جزاک اللہ، آپ کے اس عمل سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اچھا، آپ دیکھیں، میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہے اپنی کتاب میں، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر چھوٹی بات ہوتی آپ اس کو اور اس بات کو اون نہ کرتے، میں جانے دیتا، میں چھوڑ دیتا کہ کوئی بات نہیں. جب آپ خود اون نہیں کر رہے تو میں دھکے سے آپ کو کیوں منواؤں، میں آپ کے اوپر کیوں مسلط کروں. مثلاً مرزا صاحب کی عبارات میں مانتا ہوں تو آپ میرے اوپر بات وہ رکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ تو اون کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں مان رہے، آپ تو مان رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ میں نہیں مانتا تو میرے اوپر آپ مسلط نہیں کر سکتے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی بات کو چونکہ آپ حجت مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آخری وصیت میں یہ بات بیان فرمائی تھی اور لکھا تھا انہوں نے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے اس کے اوپر قائم دائم رہنا سب فرضوں سے افضل فرض ہے. وہ تو یہ بات لکھتے ہیں. اس لیے چونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ میں جب آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ ایک عالم دین ہیں، اور میں نے آپ سے جب مسئلہ شرعی پوچھا تو آپ نے میری رہنمائی کی کہ اہل سنت والجماعت کے بارے میں وہ برحق سمجھتے ہیں اور وہ درست ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت دیوبندی بھی خود کو کہلواتے ہیں، وہ تو نکل گئے اعلیٰ حضرت کے مطابق. دوسرا، اہل حدیث بھی کہلواتے ہیں، وہ بھی نکل گئے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق. شیعہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، آپ نے یہ ضرور ان کے منہ سے ٹرم سنی ہوگی، وہ بھی نکل گئے اس فتوے کے مطابق. جب وہ نکل گئے ہیں اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور پھر یہ جو دیوبندیت کے پوری کی بات آپ بیان کر رہے ہیں اس میں وہ جملہ لکھتے ہیں جو بڑا میں پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ زر سے لکھے جانے کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نام بھی لکھا ہے، آپ نے یہ درست کہا کہ ان کی کتابوں میں 4 نام ملتے ہیں، نام صراحت کے ساتھ ملتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ سائل نے یہاں بھی قطعیات کے ساتھ کرائم کو ضم کیا. قطعی کے ہوتے کرینی یا ظنی کی کیا حبیث کسی مدرسہ خلاف کی نوکری یا علم ما کان و ما یکون یا غیوب خمسہ میں کلام یا علماء اہل سنت کی ثبت و شنام تفاصیل رکھتے ہیں جن کی اصلاً حاجت نہیں. جب علماء حرمین طیبین زادہم اللہ شرفاً و تکریماً، اب آگے نام آ رہے ہیں،
नानूतवी यानी कासम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी की निस्बत ना आगे खलील अहमद अनबेठवी भी इनकी किताबों में मिलता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि निस्बत नाम बनाम तशरीफ फरमा चुके हैं कि ये सब कुफार व मुर्तद्दीन हैं, और ये कि मन शक्का फी कुफ्री व अजाब ही फकत कफर, जो उनके कुफर में शक करे और अजाब में शक करे वो भी काफर। अब आगे जो जुमला आ रहा ना शालवी साहब, वो बड़ा काबिल गौर है। वो कहते हैं कि उनको अगर कोई पेशवा और सरताज अहले सुन्नत जानता हो, बिला शुबा जो ऐसा जाने हरगिज हरगिज सिर्फ बिदअती बदअदब नहीं कतअन काफिर मुर्तद है। अब ये ऊपर जो 3 नाम बिलखसूस लिखे हुए हैं, नानूतवी, कासम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी और खलील अहमद अनबेठवी, इन तीनों के बारे में चारों उलमा का मुत्तफिका अकीदा है कि देवबंदी इनको ओन करते हैं, इनको अपना मुजतहिद इमाम मानते हैं। तो जो उनको इमाम मान रहा है आला हजरत के फतवे के मुताबिक वो ना सिर्फ मुर्ताद है बल्कि काफिर मुर्ताद दार इस्लाम से खारिज है, और उनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। बात आप बहुत लंबी कर रहे हैं, मैंने बता दिया, मैंने अपना नुक्ता नजर बताया और यही इमाम अहमद रजा खान का फतवा है। अब एक इबारत तो आपको ना देखे ना, पूरा फतावा है, उनकी सैकड़ों किताबें हैं, उनको देखकर जो मैंने आपको मसला बताया है, जो अपना मौका बताया है, वो मैंने बता दिया है। अब इस मसला को छोड़कर अपने असल मुद्दा पर आए, जहां से बात शुरू हुई थी उस तरफ आप जा ही नहीं रहे। मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलो ठीक है, एक छोटा सा जुमला बोल के हम मौजू की तरफ आ जाते हैं। शालवी साहब, मकता फिक्र काफिर नहीं समझते। इसी तरह शिया को उनमें कई तबके हैं, कुछ हजरत अली और मुर्तजा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मानते हैं, नऊजुबिल्लाह। इस तरह के बहुत सारी उसमें तफरीक है। इसी तरह देवबंदी ये सारे तबके जो हैं उनमें बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो आला हजरत ने मुख्तलिफ मकामात पर लिखे हैं। तो अब आप आए अपने मसला की तरफ कि मैंने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं कि मैं अहलु सुन्नत व जमात के नजरिया पर हूँ, उनके मजहब पर हूँ। फिर दूसरी जगह वो भी लिखते हैं और उनके तमाम खुलफा लिखते हैं कि मुसलमान A to Z काफिर हैं। ठीक है, A to Z, ठीक है, वो मुर्तद हैं, वो ईसाई हैं, वो मुशरिक हैं, वो यहूदी हैं, इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं। ये अल्फाज सैलवी साहब, ये एक ना आपके जिम्मे एक बाहर है। ये अभी आपने ये जुमले बोले ना 2-3 कि वो तमाम A to Z मुशरिक हैं, वो तमाम A to Z मुर्तद हैं, वो तमाम A to Z यहूदी, आपने लफ्ज बोला तीसरा यहूदी। ये आपने तीनों अल्फाज A to Z के बारे में बोला, ये आपने दिखाने एक बात। दूसरी ये बात, आखिरी बात करके ना मैं दोबारा अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं जो आपने बयान किया है मिर्जा साहब के बारे में। और कोई बात करनी है तो फिर वही नहीं जो बार बार हम दोहरा रहे हैं। नहीं, मैं कोई और जुमला बोलने लगा। अब आप इस तरफ आए, या कोई नई बात करनी है तो वो करें, अब उसी को बार बार नहीं दोहराना। नहीं, मैं कोई और बात करने लगा हूँ सैलवी साहब, मैं कोई और बात करने लगा। और बात जी, और बात ये करने लगा हूँ कि अगर मैं मतलब अहले सुन्नत वल जमात को एक्सेप्ट करता हूँ जो मिर्जा साहब ने लिखी है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं इन उलमा और अकाबरीन को काफिर कहूँ, क्योंकि अगर नहीं कहता मैं फिर भी काफिर हूँ। फिर मैं आपने जो सवाल किया था मैंने उसका जवाब दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कह रहा है, तो आप भी वही बन जाए, बस इतनी सी बात है। आगे फिर आपसे किसको काफिर कहेंगे ये आपसे किसी ने नहीं पूछा। आपने सवाल किया था कि मैंने दिखाना है कि मिर्जा साहब ने या किसी खलीफे ने लिखा है यहूदी, मुशरिक, काफिर, तो ये मैं इस हवाला में पेश करता हूँ। नज़ूल अल मसीह है, सफा नंबर 4 है, रूहानी खजान जिल्द नंबर 18 सफा 382 है। मिर्जा साहब लिखते हैं और मेरे मुखालिफ थे उनका नाम ईसाई और यहूदी और मुशरिक रखा गया है। बिल्कुल गुलाम अहमद कादियानी साहब कह रहे हैं कि जो भी मेरे मुखालिफ हैं वो यहूदी है, मुशरिक है। उसके अलावा उनके बेटे जो लिखते हैं, मिर्जा बशीर अहमद साहब लिखते हैं, जो मूसा को मानता है ईसा को नहीं मानता वो काफिर है, जो ईसा को मानता है यारो आमर हक आ गया, दसो के ले जमात हूँ यारो ते नालो गाली बात आ गया साथ में रसूल। गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानता
وہ نہ صرف کافر ہے، وہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک تو جہاں تفریق کر دی کہ انبیاء جو اصل ہیں، جو حقیقی انبیاء ہیں آپ کے نزدیک بھی مستقل نبی ہیں، ان کے منکر کو کافر قرار دیا، اور مرزا غلام محمد قادیانی صاحب جو آپ کے نزدیک بھی حقیقی نبی نہیں ہیں، وہ ذلی بروزی یا امتی نبی ہیں، اس کے منکر کو پکا کافر۔ یہ کیا ہے مسئلہ، اس کی آپ کیا وضاحت کریں گے؟ جی ٹھیک ہے سیلوی صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، جو پہلی بات تھی اس کو تو آپ نے صرف نظر کر دیا، کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا میں نے چونکہ آپ سے جملہ جو معین پوچھا تھا، آپ نے وہ چونکہ لفظ بولا تھا A to Z، میں نے تبھی یہ پوچھا تھا، وہ تو میں زبانی بول رہا تھا اپنی طرف سے، لیکن اپنی طرف سے بول رہا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلے یہی حوالے پڑھیں، اب اگر کوئی لفظ کہیں ان حوالوں میں سے تو وہ میں دکھا سکتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ میں وہی حیران تھا کہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں وہ لفظ کتاب میں کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا ہوا جو آپ نے بیان کیا ہے۔ میں اس لفظ کو، اس تحریر کو جانتا بھی، اور میں اپنی برات پہ بالخصوص کئی دفعہ میں نے ذکر بھی اس حوالے کا کیا ہے، اس لیے میں اس حوالے کو اچھی طرح جانتا تھا، میں نے یہ پڑھا ہوا بھی تھا، کوئی 20 دفعہ میں نے یہ پڑھا ہے، لیکن جس طریقے سے آپ بیان کر رہے تھے وہ الفاظ وہ نہیں تھے، تبھی آپ نے وضاحت بھی کر دی کہ وہ آپ زبانی اور خود سے بات بیان کر رہے تھے۔ شیخ صاحب، آپ سے ایک ادب سے التماس کروں گا، اگر آپ اس پہ وہ روشنی ڈالنے کا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ کمنٹس میں بدتمیزی اور بد زبانی کرنے والوں کو یا کمنٹس میوٹ کر دیں کہ کوئی بھی کمنٹ نہ کر پائے۔ جی، میں جو احباب ہمیں سن رہے ہیں، اگر کوئی کرے گا تو ان کو بھی گفتگو جاری رکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس کو، کسی کو بھی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنائیں، قرآن نے جو بتایا ہے وہ اپنائیں کہ کسی کے ساتھ اگر مخالفت ہے تو اسے بھی دعوت دینی ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ اپنانا ہے، تو کوئی بھی نیچے بدتمیزی نہ کرے کمنٹس میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیلوی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، یہ بات تو واضح ہوگی کہ آپ نے جو جملہ بولا تھا وہ تو واضح ہو گیا کہ وہاں پہ وہ نہیں لکھا ہوا جو آپ نے بیان کیا تھا، اور خود کہہ دیا کہ وہ زبانی اور خود سے بات بیان کر دی ہے۔ اچھا، اب میرے سامنے ایک کتاب ہے، فتاوی رضویہ، جلد نمبر 15 ہے، یہ میں بعد میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ جو حیات مسیح کا منکر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات کا اگر کوئی بندہ منکر ہے اور وہ نہیں مانتا حیات کو، تو شریعت محمدیہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، میں نے جو بات کی ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ جماعت احمدیہ کا بنیادی موضوع ہے؟ نہیں، بنیادی موضوع ہے۔ جی جی، اسی پر بات کرنے کے یہ بنیادی موضوع نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ بنیادی موضوع ہے، مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، یہ کریں گے، لیکن جو حوالہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں یہ بالکل بنیادی موضوع نہیں ہے۔ چلے، میں آپ کو اس بارے میں بھی، آپ ٹھیک نہیں بیان کر رہے ہیں، مرزا صاحب کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی پتہ لگ جائے کہ سیلوی صاحب کس نے پڑھا کس نے، ابھی آپ نے جملہ خود منہ سے بیان کر دی۔ میں نے جو حوالے پیش کیے ہیں۔ اچھا شیلوی صاحب، میں ایک چھوٹی سی بات پھر عرض کروں، شیلوی صاحب سن لیں، ایک چھوٹی سی بات سن لیں پلیز، شیلوی صاحب سن لیں۔ دیکھیں نیچے لوگ اس کے باوجود گالیاں لکھ رہے ہیں، اگر آپ کمنٹ میوٹ کر دیں گے تو بڑی گزارش ہے۔ آپ کی طرف سے بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی طرف سے بھی لکھ رہے ہیں، آپ کے کسی اکابر کو گالی دی جا رہی ہے؟ کوئی آپ دفعہ کریں انہیں جو کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس طرف توجہ کروں یا آپ سے بات کروں۔ تھوڑی توجہ آپ کے سوالوں کی طرف رکھیں بجائے اس کے کہ نیچے پڑھتے رہیں۔ یہ سامنے اقتباس میں نے لگا دیا ہے، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے شاہجی صاحب آپ کو کہا کہ بولیں آپ، شیلوی صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے؟ شاہجی صاحب، شیلوی صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے؟ ابھی بات کرنے دیں۔ آپ کے پاس دلیل، شیلوی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں؟ جی، یہ حوالہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ حوالے ان کو پتہ ہے، آپ ٹوٹے رکھتے ہیں، ان کے پاس حوالے ہیں۔ میں ادھر بولتا ہوں تو وہ ادھر لگا دیتے ہیں، تو میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں ادھر لگا سکوں، تو اس لیے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ بات کریں، میں نے کہا جو بات کی ہے میں نے حوالے پڑھے ہیں، اگر ان میں کوئی غلطی میں نے کی ہے تو کہیں کہ میں نہیں پڑھا ہوا، میں نے غلط حوالہ پیش کر دیا ہے، وہ دیکھیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا شیلوی صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ کسی جگہ پہ بنیادی مسئلہ ہے، مرزا صاحب اسے بنیادی مسئلہ کہتے ہیں، تو اس پر میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے
जो हमारी ईमानियात का कोई बड़ा जुज हो या हमारे दीन के रुकनों में से कोई रुकन हो, बल्कि सदा पेशगोइयों में से एक पेशगोई है जिसका हकीकत इस्लाम से कुछ ताल्लुक नहीं है। ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 171 है। इसी तरह के और बेशुमार हवाले में पढ़ सकता हूँ अगर आप कहें तो। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने हवाला पढ़ा मैंने बड़े इनामाक से बड़े गौर से सुना, लेकिन सवाल मेरा कुछ और था, आपने उसको एड्रेस नहीं किया। मेरा सवाल ये था कि हयात मसीह अलैहिस्सलाम का अकीदा आपके नज़दीक ये ईमानियात का हिस्सा है या नहीं है? यानी फिर वही कह रहा हूँ कि हमारा ये टॉपिक है ही नहीं। मैंने जो अभी जो सवाल मैंने पेश किया, आप कोई किसी का भी जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा था कि आप अहले सुन्नत वाले वो हवाले जो उनका दिफा करते हैं, मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा है, तो मैंने कहा वो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते थे, लेकिन बाद में वही उन्हें काफिर कहते हैं अहले सुन्नत व जमात को। इसी तरह मिर्जा बशीर अहमद काफिर कहते हैं, पक्का काफिर कहते हैं। उसका जवाब आपने नहीं दिया, फिर आप हयात मसीह की तरफ चले गए। नहीं, मैंने हयात मसीह की दलील नहीं मांगी आपसे सैलवी साहब, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि हयात मसीह का अकीदा आपके नज़दीक ईमानियात में शामिल है यानी हयात मसीह का जो मुनकर है वो मुसलमान है या काफिर है? क्योंकि मेरे सामने 2 किताबें हैं, दूसरी किताब का भी आपने ये सुना नहीं। मैंने जो सवाल को उसका जवाब पहले दें कि मिर्जा साहिब ने पहले कहा कि मैं अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर हूँ और उन्हीं को मानता हूँ, लेकिन फिर कहा कि जो यार थल्ले बढ़िया गाला चल रही है, बढ़िया गाला चल रही है थल्ले क्या करी यार, बड़ी गाली चल रही है। सारे काफिर हैं जो उनका इंकार करता है। मिर्जा बशीर अहमद साहब ने कहा वो पक्का काफिर है, तो इसका जवाब आप दें। जी, मैंने देखिए आपसे मैंने फतावा रज़िया की बात छोड़ दी है, मैं साइड पे आ गया हूँ। आप मुझे बार बार उधर से ला रहे थे, मैं आ गया हूँ वहां से, मैं वो जिक्र नहीं कर रहा। आपने जिस तरीके और जिस अंदाज से जवाब दिया वो मुझे भी समझ आ गया और अवाम उन्नास को समझ आ गया। इल्तमास ये कर रहा हूँ, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हयात मसीह अलैहिस्सलाम जिसके बारे में अभी लंदन में डिबेट भी हुई है, मुनाजरा भी हुआ है और वो आपकी तरफ से नुमाइंदा बन के भी गया है, लेकिन आपके घर वालों ने ही ये इनकार कर दिया कि वो हमारा नुमाइंदा नहीं था। देवबंदियों ने भी इनकार कर दिया है कि वो हमारा नुमाइंदा नहीं था। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ सैलवी साहब कि हयात मसीह का जो मौजू है, जो अकीदा है, वो ईमानियात का हिस्सा आपके नज़दीक है या नहीं है, ये मुझे बता दें ताकि मुझे बात करने में आसानी हो और एक मामला वाज़ी हो जाए। क्योंकि मेरे सामने 2 मामलात हैं, 2 मौजूआत हैं, 2 किताबें खुली हुई हैं और उन 2 किताबों में एक फिर वही कह रहा हूँ, आप हयात मसीह जब हमारा टॉपिक ही नहीं है तो उस पर बात करने का मकसद क्या है? जो बात हो रही उन सवालों के आप जवाब नहीं देते और तरफ ले जाते, तो मैंने कहा इनका जवाब दें। हयात मसीह पर जब बात होगी तो उस वक्त ये सवाल करना। बात कहाँ से चली थी? बात चली थी कि आप हमारे नजदीक आप लोग जो हैं वो अलग उम्मत हैं, आपका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अलग फिरका है। वहां से बात चलते चलते आप कहाँ ले गए, फिर हयात मसीह पर आ गए। तो अभी जो मैंने सवाल किया है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं अहले सुन्नत व जमात हूँ और मेरे वही अकायद हैं जो अहले सुन्नत व जमात के हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हर मेरा मुखालिफ वो ईसाई है, यहूदी है, वो मुशरिक है। और मिर्जा बशीर अहमद साहब कहते हैं कि मिर्जा साहब का इनकार करने वाला पक्का काफिर है। इसका जवाब मैंने आपसे मांगा था कि इसमें वो किस तरफ सही है। पहले जब कह रहे थे ठीक थे, या बाद में जब कुफ्र के फतवे लगा रहे थे अहले सुन्नत व जमात पर, उस वक्त ठीक थे। ठीक है, देखिए मैंने आपकी बात पहले भी सुनी है, आपने दोहराई है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ उसको आप टच नहीं करते, उसको छेड़ते नहीं है। मैंने एक बुनियादी, वो हमारा टॉपिक नहीं है ना, मैं उस मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर रहा। मैं हयात मसीह के ऊपर दलील या रद्द दलील का कोई तकाजा नहीं कर रहा कि उसकी कोई दलील दें या कुरान करीम से कोई सबूत दें, वो मैं बात आपसे हरगिज नहीं कर रहा, वो गुफ्तगू मैं नहीं करना चाह रहा। वो तो जब हम कभी कोई गुफ्तगू होगी, कोई मौजू को जो है उसका तयन होगा, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और अवाम उन्नास के सामने हम अपने दलाइल बराहीन रख देंगे, वो एक अलग चीज है। मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि आपने भी यकीन नहीं की और मैं भी नहीं करना चाह रहा। मैं वैसे एक राय लेना चाह रहा हूँ आपसे, एक बात अदब से पूछ रहा हूँ। मैं राय दूंगा, आप
آپ پہلے اس کا سوال کا جواب تو دینا. آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ لفظ دکھائیں, میں نے وہ لفظ دکھا دیے, پھر میں نے ان پر سوال کیا تو آپ اس کا جواب نہیں دے رہے, تو آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اچھا چلے مجھے یہ بتا دیں, میں آپ کے سوال کا جواب آپ دینے لگوں. آپ مجھے بتائیں تاکہ میں پھر امید کروں گا کہ آپ بھی میرے سوال کا جواب پھر بعد میں دے دیں, میں بھی دے دیتا ہوں. مرزا صاحب نے جو یہاں پہ اہل سنت والجماعت کا تذکرہ کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کن عقائد نظریات کو رکھ کے انہوں نے تذکرہ کیا, یہ مجھے بتا دیں پلیز. انہوں نے اس عقیدے کو پیش نظر رکھ کے کیا کہ اہل سنت و جماعت مدعی نبوت کو کافر سمجھتے ہیں, اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے. صرف یہی ایک بات لکھی ہے, یہی اہل سنت والجماعت کا صرف یہی ایک عقیدہ ہے اور کوئی عقیدہ نہیں ہے؟ جی وہ عقیدے پھر پڑھ لیں, وہاں لکھے ہوئے ہیں. میں لیلۃ القدر کو مانتا ہوں, وہ ساری باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو, اب مجھے پھر نکالنا پڑے گا وہ حوالہ. مجھے پتہ ہے وہ حوالہ بھی تھوڑی دیر پہلے بھی لگا ہوا تھا, مجموعہ اشتہارات کا حوالہ ہے, جہاں اہل حدیث علماء کے سامنے وہ بات بیان کی گئی ہے. نہیں, میں اہل حدیث کا وہاں ذکر نہیں ہے, وہاں اہل سنت و جماعت کی بات ہو رہی ہے. اچھا مجھے بتائیں, میں بتاتا ہوں. اور طرف چلے جاتے ہیں. نہیں میں ذکر بتاتا ہوں آپ کو. مربی صاحب دو اشتہار مکس کر رہے ہیں, دو اشتہار مربی صاحب مکس کر رہے ہیں. یہ جو اشتہار سامنے لگا ہوا ہے یہ تو مرزا صاحب نے عاجز مسافر بن کے لکھا ہوا ہے, جو اشتہار نمبر 71 ہے. وہ جماعت کی بات کر رہے ہیں, نیچے اتنی گندی غلاظت والی گالیاں دی جا رہی ہیں. کون سی اہل سنت جماعت ہے؟ آپ پلیز ذرا کنٹرول کر لیں, گزارش ہے. جی میں نے پہلے بھی کہا, پھر کہتا ہوں کہ کوئی بات زبانی نہ کرے نیچے کمنٹس میں. اب میں تمام کو نہیں دیکھ سکتا, میں اوپر دیکھتا ہوں, نیچے کیسے اس طرف دیکھوں. میں نے بار بار انہیں کہا جو کر رہے ہیں ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں. یہ ساتھی لکھ بھی رہے ہیں نیچے گالیاں مت دیں, تو جو جب ان کا کیسے ہم ان کا منہ تو نہیں پکڑ سکتے, تو ہم بالکل ان کو انڈورس نہیں کرتے. جو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں, کل بھی غلط تھے, آج بھی غلط ہے. تو سیلی صاحب کمنٹس میوٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ میں اب کس کے نہیں اس طرح میوٹ نہیں, ایسے نہیں میوٹ, ایسے میوٹ نہیں, کمنٹس آف کر دیں. ٹرنیٹو ان کا چھٹا ہوا بدماش ہے, اور ہر بندے کو وہ گالی دے رہا ہے ٹیگ کر کے, ہر بندے کو. یہ اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ ٹرنیٹو مولویوں کو بچوں کے ساتھ گالی دے رہا ہے. ان میں سے ناٹ رو اسلام صاحب نے کیا ہے. محمد دین صاحب میں چاہ رہا تھا, میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ بندہ بیچ میں نہ بولے, اس کے باوجود لوگ بات بیچ میں بول رہے ہیں, تو یہ عجیب معاملہ ہے. خاموش ہوں, وہ دوسری بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ تو انہوں نے بتایا کہ کون کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ بندے آپ کے بھی ہیں, دونوں طرف سے ہیں, تو ان کو آپ کیا کریں. تو نہیں کمنٹس آف کر دیں, میں کہہ رہا ہوں کمنٹس آف کر دیں. کر سکتے ہیں, کوئی کمنٹ نہ کرے نیچے. ہاں کمنٹس آف کر دیں, یہ گزارش کر رہا ہوں. جی میں بند کر دیتا ہوں, لیکن لوگوں کو سزا دینے کی کیا مطلب. چلے ہے تو یہ ان کے لیے سزا, بہت سارے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں. وہ جو اچھے لوگ ہیں جو اچھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, انپوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کی بات سے بھی محروم ہو جائیں گے, لیکن میں کر دیتا ہوں یہ خواہش کے مطابق. کر دیں, بہت شکریہ. اچھا میں اب ایک حوالہ پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ کون سے عقائد کی وہ بات کر رہے ہیں. جی پڑھیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں, میں نہ نبوت کا مدعی. حوالہ بھی بتائیں, مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ نمبر بتائیں. مجموعہ اشتہارات ہے جلد 1 کا صفحہ نمبر بتائیں. صفحہ نمبر 273 ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 اکتوبر 1891 کا یہ اشتہار ہے. ٹھیک ہے, 271 آ گیا جی. 273 میرے نظر جو عبارت ہے جو 273 پر ہے. جری بھائی اب آپ ادھر جائیں, ان کو بولنے کے لیے آپ نے میوٹ نہیں کیے میسج, اور نیچے بھرپور گالیاں ہو گئی. ایک منٹ, آپ آج میوٹ نہیں ہو رہے شالی صاحب, میوٹ نہیں کمنٹ کیے کسی نے. جی فیض صاحب کر دیں میوٹ. ہاں بات ٹھیک ہے, ہو گیا میوٹ. جزاک اللہ, تھینک یو جی, ہو گیا میوٹ, ہو گیا. جزاک اللہ. جی پڑھیں جی سیلوی صاحب. میں سیالوی صاحب میوٹ کرنے سے پہلے دیکھنا چاہ رہا تھا کون سا کس نے غلط کیا, وہ ان کو پہلے میوٹ کر رہا تھا, لیکن چلے اب ان کے سارے. اچھا تھوڑی دیر سارے میوٹ کر دیں, پھر بعد میں کھولتے ہیں. جزاک اللہ جی, ہو گئے. جی میں نہ نبوت کا مدعی ہوں, نہ جمع معجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر ہوں, بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں. اور جیسا کہ یہ اوپر سے پڑھے نا, صفحہ نمبر 270 سے پڑھیں, یہاں سے تحریر شروع ہو رہی ہے. اشتہار دعوت حق. میرے پاس میری
किताब में जो लिखा हो मैंने अच्छा, हवाला किताब में लिखा है। तो मैंने वो आप अल्लाह पढ़ के के बंदे ये इश्तिहार ही 273 से शुरू हो रहा है। अल्लाह के आप बंदे पढ़ दे सारा। आपको बताया है। जी आप पढ़े जरीउल्लाह साहब। 270 सफ़ा से शुरू हो रहा है आपके पास में जदीद एडिशन है, नया एडिशन है ये भी फर्क है ना, एडिशन का फर्क है, लेकिन मैंने तारीख लिखी हुई है 2 अक्टूबर 1891। जी जी, मैंने भी आपको पहले यही सान बताया है, इसलिए ये पुराना जो एडिशन है उसका सफ़ा नंबर 270 है, उससे ये इश्तिहार शुरू हो रहा है, इश्तिहार दावत हक, ये शुरू हो रहा है ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा ये 71 नंबर है ये, और अच्छा ये और इश्तिहार बता रहे हैं, वो और बता रहे हैं। एक रुके, ये मैं जदीद एडिशन खोलते हैं, रुक गया ये एडिशन। 2 दफा जरीउल्लाह साहब अगर आप सुने तो आपको बताया इश्तिहार नंबर 71 ही लगाया हुआ था। सियालवी साहब भी 71 पढ़ रहे थे, मैंने स्क्रीन पर भी 71 लगाया था, उसी का सफा 273 आपको बता रहे। बहुत शुक्रिया सियालवी साहब। हाँ, ये 273 जदीद एडिशन का सफ़ा 273 है। अच्छा, अब इसमें जो जिक्र चल रहा है, जी ठीक है, अब इसमें जो पहले बात चल रही थी जिन उलमा का जिक्र कर रहे थे वो आगे फिर बाकी जिक्र भी आता है कि किन के सामने ये बात बयान की गई है। जी पढ़े जी। जी मेरे पास किताब नहीं है, मैं अपने पास जो लिखा हुआ वो पढ़ रहा हूँ। तो मैं ना नबूवत का मुद्दई हूँ, ना मोजज़ात और मलाइका और लैलतुल कद्र वगैरह से मुनकिर, बल्कि मैं उन तमाम उमूर का कायल हूँ जो इस्लामी अकायद में दाखिल हैं। और जैसा कि सुन्नत व जमात का अकीदा है, आप पहले अहल सुन्नत वल जमात पर कर रहे हैं ना, थे ना अलिफ लाम, तो मैंने कहा मिर्जा साहब ने हर तरह के लफ्ज लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं सुन्नत जमात का अकीदा है। इन सब बातों को मानता हूँ जो कुरान और हदीस की रूह से मुसल्लम व सबूत है, और सैयदना व मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुल मुरसलीन के बाद किसी दूसरे मुद्दई नबूवत और रिसालत को काज़िब और काफिर जानता हूँ। मेरा यकीन है कि वही रिसालत हजरत आदम सफीउल्लाह से शुरू हुई और जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मिर्जा साहब ने जब ये अकायद नजरियात लिखे हैं, अवाम के सामने रखे हैं, उस वक़्त उलमा या आपके अकीदे और नजरिए के मुताबिक मिर्जा गुलाम अहमद साहब मुसलमान थे? मैंने जो बात पूछी है कि उन्होंने अहले सुन्नत व जमात बताया मैं हूँ, तो क्या आप अहले सुन्नत व जमात को आप भी मानते हैं कि जो अहले सुन्नत व जमात अपने आप को कहे वो सच्चा है? तो इसका जवाब दे, आप फिर और सवाल कर दे। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं है। ये अहले सुन्नत व जमात के जो उन्होंने अकीदा लिखे और कहा कि इन सब को मैं मानता हूँ, उन्होंने अपना मानना लिखा है और मैं भी उनको मानता हूँ, इनकार तो नहीं कर रहा। तो जो इन्होंने लिखा और माना है, क्या उसको लिखने और मानने के बावजूद उस वक्त तक जब हजूर ने इश्तिहार लिखा है, उनको लुधियाना के उलमा और बाकी लोग जो उलमा थे वो उनको मुसलमान समझते थे उस वक्त, ऐसे अकायद नजरियात रखने के बावजूद? जी मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो बात हो रही है उसका जवाब दें कि उन्होंने एक तरफ लिखा मैं अहले सुन्नत व जमात को मानता हूँ, मेरा वही अकीदा है, बाद में लिखा ये सारे काफिर हैं, अहले सुन्नत व जमात भी काफिर हैं। इसका क्या जवाब है? तो आप फिर पूछते हैं वो मानते थे या नहीं। अब मुझे इससे क्या खबर कि वो कौन उन्हें मानता था कौन नहीं मानता था। ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक जुमला बोला है सियालवी साहब, बड़ा प्यारा, आपने बोला कि मिर्जा साहब ने बाद में अहले सुन्नत वल जमात को काफिर करार दिया है। मिर्जा साहब की मुझे कोई एक इबारत आपने दिखानी है जिसमें उन्होंने लिखा हो कि मैं अहले सुन्नत वल जमात को काफिर मानता हूँ, एक जुमला। दूसरा एक सवाल आपसे मोयन मैंने किया है ये कि मिर्जा साहब ने अपना जो अकीदा ये लिखा है, ये जो बयान फरमाया है, इस अकीदे को लिखने के बावजूद क्या उस वक्त के उलमा और आपके नजरिए और अकीदे के मुताबिक 1891 में मिर्जा साहब मुसलमान थे या नहीं थे? सिंपल सा सवाल किया है, क्योंकि आप ऐसे जी बिल्कुल मुसलमान नहीं समझते थे, तो तब ही तो मिर्जा साहब वजाहत दे रहे थे कि मुझे क्यों मुसलमान नहीं समझते। मैं अहले सुन्नत व जमात हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इन तमाम अकायद को मानता हूँ। तो वो अपनी वजाहत वहां दे रहे थे, यानी वो यही समझते थे कि जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदों पर है वो मुसलमान है,
उसे काफिर कहना ये जुल्म है। वो यही तो बात कर रहे थे। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बाद में मिर्जा साहब ने उन्हीं को काफिर कहा जो अहले सुन्नत व जमात अपने आप को कहते हैं, मुसलमान समझते हैं। ठीक है साली साहब, देखें आपने मुझे पहले एक जुमला बोला था कि लफ्जों में आप उलझा रहे हैं। अब ये लफ्जों में आपने जिस तरीके से आपने गेम डाली है मुझे समझ आ गया। अब देखें बड़े अदब से आपका चेहरा बड़ा यकीन करे, मुस्कुराहट जब करते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। अभी आपने जो जुमला एक बोला है, आपने कहा कि मिर्जा साहब अहले सुन्नत वल जमात की अकायद को दुरुस्त समझकर मानते थे। वही बात मैंने की है कि मिर्जा साहब ने उसका अकायद और नजरियात लिख के खुद मानना भी लिखा है कि मैं भी उनको मानता हूँ। तो जब वो लिख रहे हैं और खुद मान भी रहे हैं और लिखने और मानने के बावजूद भी वो मुसलमान नहीं थे, तो मुझे कैसे आप श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं वही बात लिखूं और कहूं और मैं मुसलमान हूं? क्योंकि 1891 में आप भी मुसलमान नहीं समझ रहे उनको, और लुधियाना की उलमा भी नहीं समझ रहे। दूसरा आपने जुमला एक बोला कि मिर्जा साहब ने अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को काफिर कहा है। ये जुमला मिर्जा साहब की किसी भी एक इबारत से दिखा दें, आप शैली साहब जो इनाम कहेंगे हम आपको वो देने को तैयार है। आप जो जुमले बोल रहे हैं मैं आपको कहूं कि किसी किताब से दिखाएं। आप अपने जुमले आप एक मफहूम बयान कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप कोई हवाला पढ़ रहे हैं। मैंने कोई हवाला नहीं पढ़ा मिर्जा साहब का, मैंने बताया तो उन्होंने तमाम मुसलमानों को जब काफिर कहा है, वो अहले सुन्नत व जमात हूँ, वो शिया हूँ, कोई भी हूँ, तमाम को वो काफिर कह रहे हैं। तो आप ये बार बार जो बुझारते डाल रहे हैं कि जी जुमला दिखाए, मैंने कब उनके अल्फाज पढ़े हैं? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बाद में काफिर कहा, अल्फाज उनके कहे तो वो फिर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहले भी पढ़े थे कि जो मेरा मुखालिफ है वो यहूदी है, वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो ईसाई है। ठीक है, अच्छा शैली साहब देखें मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा सुने, बात सुने जरीउल्लाह साहब, बहुत सारी बात हो चुकी है। मैं पहले भी बता दो रबी साहब को कहाँ पर है, इनको बता दूं ये ताकि खुद जाके नोट कर ले, बाद में पढ़। साहब शालवी साहब को इल्म नहीं है जो आप बोल रहे हैं? नहीं, और जरीउल्लाह साहब सुने, कोई ऐसे नहीं है, वो बताते तो वो कोई मतलब की बात करें ना। नहीं ये तो दुरुस्त बात नहीं शालवी साहब, पता क्या बात मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने, जुमला सुन ले फिर बोलिएगा। मैं शुरू में बताता हूँ, तमाम साथियों को पता है कि मैं बीमार हूँ, मैं ज्यादा देर बोल नहीं सकता, मैं अब बहुत सारा बोल चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ अगर आपने कोई बात करनी है तो ये फैजी साहब से करने में अब बहुत सारा दिन वो आदित हो गया हूँ। चले कोई मसला नहीं, चले शालिफ साहब मैं बीमार हूँ, ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मुश्किल पेश आती है, ठीक है, मुश्किल पेश आती है। ठीक है, जी ठीक है। अच्छा शालिफ साहब आखिरी जुमला बोल के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आफियत में रखे, शिफा दे, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी शालिफ साहब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुत्र तू तरसदा रहेगा, जरीला तेना गाल करे, तू तरसदा रहेगा। जी अब जब गुफ्तगू एक ऐसे मोड़ पे और गुफ्तगू एक ऐसे मंदिर पे आ गई थी तो शालिफ साहब थक भी गए थे, आजिज भी आ गए थे और थक भी गए थे। इत्थे हुण मैं क्या आखा, बड़ा दिल करता सी भी ओहदा माइक खोलन ते, तो बड़ा दिल करता सी गाल करन ते, पर जी भाई वो बड़ा जबरदस्त किया है। वो देखा ना हज़रत मसीह मौला सलाम ने अहले सुन्नत वल जमात को अकीदा को दुरुस्त माना है। हाँ देखें ये कैसे हो सकता है कि जिस अकीदा को वो दुरुस्त मानते हो तो फिर उसी को वो गलत कह दे। इस जुमले पे बड़ा बुरा फंसा था वो, इसलिए तो वो आजिज भी आ गया और थक भी गया था। यार ये क्या कर रहे हैं यार आप, वो जिशान भाई बैठे हुए थे, आपने उनको रिमूव कर दिया, ऐसा ना करें यार। मैं जब एक्टिव हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं एक्टिव हूँ, जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो ना किया करें यार। जिशान भाई मादरे चाहता हूँ, किसी ने आपको गलती से रिमूव कर दिया था। कोई नहीं मसला, नहीं वो कभी कभी कोई इशू भी आ जाता है, वो रिमूव होने लग जाते हैं लोग। ठीक है, चाहिए तो मैं चला जाता हूँ नीचे, आप लोग बात जारी। काशिफ भाई भी पीछे मौजूद हैं, काशिफ भाई भी मौजूद हैं, और भी 2-3 लोग मौजूद हैं। ये 2 बंदे और गए, ये 2 बंदे कौन कौन गए मुझे तो ये भी नहीं पता लगा, अचानक गए ने, कौन कौन गए ने पता? एक जमाल भाई गए हैं, दूसरा ये नॉलेज इज पावर भाई ये वाले गए हैं। अच्छा ठीक है जी, बोला जी, कंटिन्यू करें बात। जरीला भाई सलूट है आपको यार, हिम्मत को सलाम है आपकी।
جزاک بہت مزہ آیا تھا. اچھا اب السلام علیکم جلیل اللہ بھائی, جمال بھائی اور ذیشان بھائی, اگر کوئی اس طرح کے سینئر لوگ بیٹھے ہیں تو پلیز ہمیں نہ اٹھایا کریں یار. میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہوں آپ کی بات کو نا, وہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ ذیشان بھائی ہیں, اپنا مرزا محمود صاحب ہیں, ٹرو اسلام بھائی ہیں, یہ وسیم بھائی ہیں, چیف صاحب شعیب بھائی, ماشاءاللہ ہم آپ بیٹھے ہیں تو ہمیں نیچے بیٹھنے دیا کریں. ہاں کوئی سیٹ خالی ہو جائے. جمال بھائی کا اب مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں, پتہ نہیں میری وجہ سے چلے گئے. نہیں ویسے وہ سیٹ کے لیے ان کو تو نہیں پتا کہ آپ آ رہے ہیں, ویسے انہوں نے سیٹ خالی کی ہے. جزاک اللہ. میں نا چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے میرے پیارے بھائی ہیں, مجھے نیچے رہنا دیا کریں, مجھے نہ اٹھایا کریں. یہ میرے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ اچھے داعی اللہ ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جی چیف بھائی سب سے پہلے آپ کی ٹرن بتائیں, جو بھی جو گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ ابھی تک سیالوی صاحب بیٹھے ہیں ادھر ہی, ان کی ابھی تھکن پوری نہیں ہوئی. ابھی یہ گھنٹہ عباسی صاحب اوپر آئے, ٹائم ہے تو عباسی بھائی ٹائم ہے تو اوپر آئے, ایک سیٹ دیں. اتبا بھائی میں آپ کو اتار رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, اگر ناراض نہ ہو تو. جی نہیں جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو, دوست ناراض نہ وکرے. میں ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی بھائی السلام علیکم, مجھے اتار دیں. میں نے صرف ایک بات کرنی تھی. 17 بندے کو لے کے بیٹھا ہوتا, آپ کے جانے سے 200 بندے تک گئی ہے براد. چیک کر لیں کیا لینا چاہتے ہیں. اور یار تسی ویکھیا نہیں بابا جی جرمنی جی, تسی ویکھیا نہیں چاہ آئی کہ نہیں آئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. عباسی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عباسی بھائی آگے آ گئے بھائی. عباسی بھائی کو نیچے صحیح گاڑیاں عباسی بھائی نے ڈرائیور نے ٹوکیا, وہ تا انہوں بڑی پیڑی لگی, بڑی انہوں آگ لگی. یقین کرو عباسی بھائی انہوں بڑی, وہ کہہ رہے ہیں 2 منٹ مجھے دیں, میں پھر کہتا ہوں. اچھا باقی دو شعیب بھائی, وسیم بھائی, عجیب بھائی, دسو کو تبصرہ ورنہ تک وہ بھی آ جائے. جی عباسی بھائی. جی جی آ رہی ہے آواز, آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے آواز, آ رہی ہے. یہ میں نا ایک ٹرم میں کے لیے کسی بھائی سے سیکھی ہے, اللہ اس کا بھلا کرے, انہوں نے بڑی اچھی ٹرم سے. یہ وہ لوگ ہیں جو نشئی ہیں اور ان کو نشہ جو ہے وہ گالیاں ہیں. یہ گالیوں کے نشئی لوگ ہیں. اب آپ یقین مانے, میں تھوڑی دیر بیٹھا اوپر تو وہ ان کا ماڈریٹر آیا, اس نے مجھے پتا تھا اتار دے گا اس کو. مطلب یہ 10 15 20 لوگ ہیں نا, ان کے پاس 50 سے اوپر اگر لوگ چلے جائیں نا تو اب آپ یقین مانے سیالوی صاحب پورے ایمانداری سے انہوں نے یہ والی اسٹیٹمنٹ دی کہ میں تھک گیا ہوں. حالانکہ وہ تھک نہیں گئے تھے, علمی طور پہ تھک گئے تھے. بندہ سچ برا کنہیں بھی پتا چل رہا تھا کہ جائی انہوں نے جو بتان باندھا اپنے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی, جب اس کا ریفرنس ملا الفاظ وہ تھے ہی نہیں. تو یہ مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے قسم سے. میں آپ کی روڈ پہ اس لیے نہیں آتا, میرے کو یہ بات نہیں ہے, لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ علمی طور پہ اتنے بے ایمان ہیں کہ اللہ آپ سے یہ چیز کا حساب نہیں لے رہا. ایک دوسری بات, وہ عامر حق آپ نے دل خوش کر دیا قسم سے. یقین مانے جری بھائی, ان لوگوں کا مجھے سیالوی صاحب سے کوئی کمپلین نہیں ہے, وہ کم از کم تمیز سے بات کر لیتے, لیکن یہ جتنے لوگ ہیں نا ان کا علاج ٹک ٹاک پہ اگر کوئی کر رہا ہے نا وہ آپ ہے. ان کو منہ ہی نہ لگاؤ, یہ ترسیں آپ. عامر حق ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ریل کی براڈ پہ, وہاں پہ 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب امیجن کرو کون کون وہاں بیٹھا تھا. افضل وڑائچ, عامر حق اور ان کے 1 2 بڑے بڑے لوگ, اور ٹوٹل پتہ ہے سن کتنے بندے رہے تھے؟ 15. اس کو جیسے پتا چلا کہ جیری جو ہے جیری اللہ وہ سیالوی صاحب کی براڈ پہ ہے, اس کے ہاتھ پاؤں کر میں جا رہا ہوں, وہ جیری اللہ وہاں پہ آیا ہوا ہے سیالوی صاحب کی براڈ پہ, میں جا رہا ہوں. یعنی وہاں سے یہ ایک دم سے گولی کی طرح بھاگ گیا ہے کہ بھائی ہماری بات ہو جائے. لیکن دیکھیں ان کی منافقت. 3 دفعہ میں نے نیچے میں نے کہا یار خدا کے لیے اگر کوئی بندہ آ گیا ہے, علمی بات ہے, ہم علم سیکھ رہے ہیں نا, ہم سیکھ رہے ہیں, ہم سچ جان حق اور سچ جان رہے, تو خدا کے لیے اس بندے کو بات رکھ رہے ہیں تو کمنٹ صاف کر دو. میں صرف یہی کمنٹس لکھ رہا ہوں, اٹھا کے یہ آپ نے اپنا ریکارڈنگ کی ہے والی کرنی کی ہے؟ ریکارڈنگ چل رہی تھی. ریکارڈنگ نہیں یہ عباسی بھائی نے نہیں, یہ میرے پاس تو ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے چیزیں. لیکن دیکھیں مطلب کتنی بڑی بےایمانی ہے نا, یعنی کہ یہ انہوں نے وہ کرنا ہے. بس اللہ معاف کرے جاری بھی. لیکن آپ نے نا یقین مانے مومن ہونے کا ثبوت دیا ہے آپ نے. ایک تو وہ جو
اس طرح کا جو فتنہ ہے یہ ایسے ہی ختم ہوگا. یہ جو خاص کر کے جو گالی باز لوگ ہیں نا، ان کو 2-4 دن آپ منہ نہ لگائیں، یہ امن میں آ جائیں گے. اور قسم سے آپ کی وجہ سے ہم بھی امن میں آ جائیں گے. یقین مانیں ان لوگوں نے صرف آپ کا نہیں، آپ کے ساتھ ہم جیسے لوگوں کا بھی امن خراب کر کے رکھا ہوا ہے. بالکل پوری نفرت والا ماحول ہے. اچھا مجھے نا عباسی بھائی، میرے دوست جو ہے نا، میرے دوست کاشف بھائی، چھوٹی سی بات کرنی ہے. میرے دوست اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، بہترین چیف بھائی کو اور باقی دوستوں کو مجھے یقین کرے بہترین مشورہ، بہترین ہدایت کرتے ہیں. اب جب وہ آیا تھا، وہ بندہ یہ عامر حق آیا، میں نے پوچھا کہ یار اب وہ آگے آیا بدتمیز اور بدزبان، تو میں اتر جاؤں؟ تو مجھے نے کہا نہیں ابھی نہیں اترنا. بڑا اچھا ایکشن لیا، بہت زبردست آپ نے یہ کام کیا جو آپ گئے نہیں، اینڈ پہ آپ رہے. اور جب میں صرف ایک بات کروں گا عباسی بھائی، میں صرف ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں اپنے نوجوانوں کو، اپنی یوتھ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آپ جب کیچڑ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا، اس میں پتھر مارتے ہیں تو وہ کیچڑ آپ پر گرتی ہے، لیکن کیچڑ کے ساتھ بھی کھڑے رہنا نہیں چاہیے. جب آپ کیچڑ کے پاس کھڑے ہوں گے، کوئی اور پتھر مارے گا نا، اس کے چھینٹے بھی آپ پہ پڑیں گے. تو اس کا آسان حال یہی ہے. ابھی ایک براڈ پر میں یہی عرض کر رہا تھا، میں چھوٹی چھوٹی براڈوں پہ ہی جاتا ہوں، ہمارے بڑے اچھے مخلص بڑے پیارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کیچڑ سے دور ہو جائیں. ابھی کل ایک براڈ پہ نا، وہ ایک، میں اب نام نہیں لیتا، وہ آئے شاطم، میں نے اور میر صاحب نے، میر عبداللطیف صاحب نے انکار کر دیا ان سے بات کرنے، اور ہم نے دونوں نے وہ براڈ چھوڑ. ایک اور براڈ پہ ام رباب صاحبہ تشریف لائیں، 2 گھنٹے کا مناظرہ میں نے ان سے کیا. دیکھیں ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں بندے، ہم کہتے ہیں تمہارے یہ بندے آ جائیں، جو کہ ٹک ٹاک پہ ہم ان کو جانتے ہیں. یہ کم از کم شاطم نہیں ہے، ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، زاہد اسکانی صاحب ہے، ام رباب صاحبہ ہیں، محمد دین سیالوی صاحب. ان کے علاوہ جو آپ کے جو بنے پھرتے ہیں نا، یہ بونے، ان بونوں سے ہم بات کرنے کے لیے میں نے سنا ہے قرب قیامت کا ہے نشان، بے قامتی پہ جبہ و دستار دیکھنا. یہ سستی اور جھوٹی شہرت کے رسیا ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سستی شہرت ملے. تو بھائی ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان جیسے جاہل لوگوں کو جواب دیتے پھریں اور ان کو لفٹ کراتے پھریں اور اپنا بھی وقت ضائع کریں، خود بھی چھینٹے اپنے اوپر گرائیں، کوئی اور پتھر مارے تو اس کے چھینٹے پہ. یہ کیچڑ ہیں، یہ دلدل ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. اور جری اللہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں، اور میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی براڈ پہ جری اللہ کی وجہ سے گیا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ جب تک وہ اس نے وہ بول ہے اب وہ نا، آپ جا کے غور کی، وہ ہے کہہ کے لگا رہے ہوں گے، تمسخر اڑا رہے ہوں گے، جس سے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اس طرح کا استہزاء تو مومن کا شان ہی نہیں ہے. اس سے ہی لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. اب یہ جری اللہ بھائی نے ابھی برار چھوڑی ہے، میں اس کی وجہ سے ہی گیا تھا ادھر. تو اس کے بعد انہوں نے جو تمسخر اڑانا شروع کر دیا ہے، کہے لگانے شروع کر دیے، یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تو میں بھی واپس چلا آیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی یہ جو بات کر رہے ہیں نا کاشف بھائی، یہ ان کو زبردست میں بات کی، لیکن وہ کاشف بھائی وہ اپنا خود کا تمسخر اڑا رہے تھے جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا. میں نے آپ نے بڑا، مجھے ایک دم لگا کہ جیسے ہی عامر آئے گا مجھے لگا کہ آپ جری بھائی چلے جائیں گے جری بھائی، لیکن آپ نے زبردست کیا، آپ اینڈ تک اٹکے رہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. ایک بار ٹھہر دیں دوسرا سیکنڈ جری بھائی نے کہا چل بھائی یہ زبردست میسج بڑا اچھا گیا ہے اس سے. بالکل ایسی ہے. دیکھیں میں نے ان کو ساتھ ساتھ سراہا بھی ہے، جہاں جہاں ان کی وہ اچھی بات تھی میں نے اس کو سراہا. وہ مرزا غلام احمد صاحب بڑے عزت کے ساتھ نام لے رہے تھے، دلوں کے بھید خدا جانتا ہے. میں بھی ان کے جو امام کا نام مولانا کہہ رہا تھا، احمد رضا خان بریلوی مجدد دین و ملت فاضل بریلوی سر کے القابات سے نواز رہا تھا تاکہ وہ بھی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہ کرے. لیکن وہ چونکہ میں نے آپ کو چیز بھائی یاد ہے نا، پہلے میں نے کہا کہ غلام مرتضیٰ وہاں پہ موجود ہے جو کہ انتہائی بہت بڑا گالی باز ہے، بڑا گالی باز ہے، اور اس کو نہیں چاند آ رہی تھی کہ یار وہ کس طریقے بولے. اس کو بڑی مشکل سے چپ ہوا تھا وہ، ورنہ اس کو اتنا چپ رہنا اس کے لیے، اور کسی احمدی کو دیکھ کے وہ اتنا چپ رہ گئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ صرف اور صرف میرے خیال کو سیالوی صاحب نے کوئی دم درود کیا وہ ادھر اور انہوں نے نیچے اتار دیا اس کو. اگر اس کو نیچے نہ اتارتے یہ بات کب کی بند ہو جاتی ہے. اور اس نے مجھے گالی بھی دی ہے، اس نے مجھے وہ گالی بھی اس نے دی ہے، اور دی اس نے مجھے ہے. اگر اس نے مرزا صاحب کو دی تھی میں نے فوراً لیو کر دینا تھا.
لیکن یہ ہے کہ دی اس نے مجھے تو میری خیر ہے, ہماری تو خیر ہمیں تو ہر دن پڑتی رہتی ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل بہرحال وہ بھی ایک بڑا ایکشن بہترین تھا جو انہوں نے پورے کمنٹس کو میوٹ کیا ہے. بالکل بالکل. بہرحال یہ ہے کہ سیالوی صاحب واقعی ایک اچھے شریف النفس انسان ہے. باقی وہی ہے جو ہم سارے بات ایک ہی کرتے رہتے ہیں کہ اختلافات ہم سے جتنے مرضی رکھیں, جیسے آپ نے بھی ادھر یہی بولا کہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں آپ کافر کہتے ہو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ہم جواب مانگ رہے ہیں کم از کم وہ جواب ہمیں دے دیں. آپ ہمیں جو مرضی سمجھتے رہیں, اختلاف 1000 رکھیں, بات 1000 کریں, 100 دفعہ ہمارے پاس آئیں یا ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہماری کم از کم اتنا آپ رکھیں جس طرح ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جیسے ادھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ جب آپ ہمارے پاس آئے تھے تو ہمارا کوئی بندہ مائک کھول رہا تھا, تو انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ جی نہیں بالکل کسی نے مائک نہیں کھولا اور کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی. حالانکہ جب بھی نیچے میسیجز یہ لوگ آتے ہیں, ان کے کوئی مولوی صاحب آتے ہیں تو نیچے یہی لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں اور نام یہ ہمارے سر پہ لگاتے ہیں, ٹورناڈو کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے, فلانا. ایک ٹورناڈو میں نے اس کی ڈی پی بھی دیکھی ہے, پتہ نہیں کون تھا وہ, مجھے نہیں, اس کے ڈی پی پہ کوئی ایسا شو نہیں ہوا مجھے کہ کون ہے. بہرحال یہ ہے کہ باقی 1000 میسج کو چھوڑ کے ایک ٹورناڈو کے میسج کو فیضی نے پکڑ لیا. تم جناجی باقی جو سب کو اجازت دے رہے ہو, اور جب میسج میوٹ کرنے کا کہا ہے نا تو گالیاں اتنی تیز ہو گئی تھیں اور ان کو پتا تھا کہ اب شاید کچھ ہونے والا ہے تو اپنا اپنا بڑاس جو نا نکال لو, اور وہ نکال اس لیے میں نے آپ کو ادھر سے بولا تھا کہ ابھی تک میسج میوٹ نہیں ہو گئی. جب آپ یہ جملہ جب آپ جملہ یہ بولے ہیں نا, جب آپ جملہ بولیں آپ نے شاید سنا ہوگا اس وقت احمد حق مائک میوٹ ان میوٹ کر کے ہنسا بھی ہے, پتہ آپ کو؟ نہیں میں نے نہیں سنا. جب آپ نے جملہ یہ بولا کیونکہ میرا مائک کھولا ہوا تھا, آپ جب جملہ یہ بول رہے ہیں تو یہ آواز اس کو بھی گئی کہ آپ نے پیچھے سے کہا کہ جری بھائی آ جائے, اس نے مائک میوٹ نہیں کیا, تو اس نے مائک کھول کے وہ ہنسا ہے کہ آپ جلیلہ بھاگنے لگا ہے, تو اس بات پہ وہ ہنسا ہے. نہیں بھاگنے اتنی جلدی تیرے آنے سے تھوڑی ہم بھاگتے ہیں, اللہ کا شکر ہے سیالوی صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں. ہاں یہ ضرور تھا کہ اگر جیسے ہی اوپر آیا اسی وقت بھاگتے نا یا اسی وقت اترتے تو پھر مسئلہ تھا. وہ میں نے آپ کو کہہ دیا ابھی نہیں جانا کہیں پر بھی, ابھی جب تک یہ لوگ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے نا اس وقت ہم نے اترنا نہیں ہے, کیونکہ شیر میدان میں اترا ہوا ہے تو پھر اس طرح تھوڑی جا سکتے ہیں. الحمدللہ. جی میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی بیش بھائی, وہ چونکہ آپ سے پہلے شعیب بھائی موجود ہیں اور باقی دوستوں کو موقع دے کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جزاک اللہ. جی شعیب بھائی. شیر صاحب لمبی بات ہوتی ہے, لمبی نہیں کافی لمبی ہوتی ہے.